پھر امام غزالی نے ایک چیز اور بڑی عجیب لکھی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اخلاق درست کیسے ہیں، یعنی انسان اتنی اونچی چیزیں اس کے اندر پیدا کیسے ہیں. تو انہوں نے اس کی 4 صورتیں لکھی، کہا کہ 4 شکلیں ہیں انسان کے اخلاق درست ہونے کی. یہ دیکھیں، یہ تجربات ہیں اس شخص کے جس نے ان علوم کی حقیقت کو پانے کے لیے تمام تر کتابی علم میں اپنے زمانے کا سب سے بڑا کمال پیدا کرنے کے بعد 11 برس لگائے ہیں صحراؤں میں اور جنگلوں میں اور زاویوں میں اور خانقاہوں میں اور تنہائیوں میں اور مراقبوں میں اور سوچ و بچار میں اور مجاہدوں میں 11 برس لگے ہیں اس میں نتائج تک پہنچنے. تو لکھا ہے کہ 4 صورتیں ہیں اپنے اخلاق درست کرنے کی. سب سے بڑا مسئلہ انسان کا یہ ہے کہ اس کو اپنے اخلاق کی خرابی کا علم نہیں ہوتا، تشخیص نہیں ہوتی، ڈائگنوز نہیں ہوتا. کوئی بندہ بھی نہیں جانتا اس میں کیا کیا خرابی ہے. اس کے اگر آپ ان 3 چیزوں کو بھی بنیاد بنا لیں، اس کے علم میں کیا بے اعتدالی ہے، اس کی قوت غضبیہ میں کیا بے اعتدالی ہے، اور اس کی شہوانی قوتوں میں کیا بے اعتدالی ہے، ان بے اعتدالیوں کو انسان جانتا نہیں. تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ 4 صورتوں میں سے جو پہلی صورت ہے اس کی اصلاح کی، وہ انسان کو شیخ طریقت کی ضرورت ہے، شیخ کی ضرورت ہے، مرشد کی ضرورت ہے. ایسے ایک سمجھدار، ہوشیار، ان سارے مراحل سے گزرے ہوئے ایک ماہر نفسیات، ایک اچھے جو ان انسانی اخلاق اور نفسیات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے والا، کہ ایک ایسے مربی کی، ایک ایسے تربیت کرنے والے کی انسان کو ضرورت ہے جو اس کو بتائے کہ تمہارے اخلاق میں یہ خرابیاں ہیں، تمہارے اندر یہ کمیاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں تمہاری. دوسری صورت انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کو ایسے دوست چاہیے جو اس کے عیوب پر اس کو مطلع کریں. انہوں نے کہا کہ ہمارے زمانے کی خرابی یہ ہے کہ ہم اپنے گرد ایسے لوگ رکھتے ہیں جو سارا وقت ہماری تعریفیں کرتے ہیں. ہمیں ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں اور ہمیں ایسے لوگ پسند ہوتے ہیں جو ہماری خامیوں کو بھی خوبیاں بنا کر پیش کریں، جو ہماری ہر حرکت ہم کریں اور وہ اس کے اوپر تعریف اور توصیف شروع کر دیں. کیا سبحان اللہ، کیا بات کہی آپ نے، کیا کام کیا آپ نے، کیا کہنے ہیں آپ کی سخاوت کا کیا کہنا اور آپ کے فلانے کا کیا کہنا. اور میں صحیح بات آپ کو بتاؤں کہ میں نے بڑے لوگوں کے ارد گرد، دنیا میں جو بڑے سمجھے جاتے ہیں، میں نے ان کے ارد گرد ہر وقت ایسا مجمع دیکھا. ایک صاحب نے مجھے دعوت دی کھانے کی، افطاری کی. وہ پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پر کئی بار رہ چکے. تو ان کے افطاری کی دعوت تھی اور بالکل گھریلو پروگرام تھا، میرے علاوہ کوئی مہمان اور نہیں تھا، اور ان کے صرف خاندان کے افراد تھے اور 3 4 5 اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ یقین کریں وہ 3 4 5 لوگ اس روزے کی حالت میں اور افطاری کے وقت میں ان صاحب کی تعریف و توصیف کے لیے جو جملے بول رہے تھے، اس کو سن کر شرم کی وجہ سے مجھے پسینہ آ رہا تھا، میرے ماتھے پر پسینہ تھا کہ میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں جس میں ایک آدمی کے منہ پر اس کی ایسی بلا جواز تعریف جس کا کوئی دور دور تک حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں تھا. وہ سارے لوگ ایسے ڈھول پیٹ رہے تھے اور یہ صاحب خوش ہو رہے تھے. میں دل میں سوچ رہا تھا کہ ان کی بربادی کی وجہ یہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو تباہی کے گڑھے تک پہنچانے والے یہ ان کے لوگ ہوتے ہیں جن کا مجمع لگا کر یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو یہ بول رہے ہوتے ہیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ سراسر غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، وہ خوشامد کر رہے ہوتے ہیں. تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایسے دوست آپ کو چاہیے جو آپ کو آپ کی خامیاں بتائیں، آپ کو بتائیں کہ آپ میں یہ عیوب ہے، آپ میں یہ کمی ہے، لیکن آپ کو بتائیں، آپ کے عیوب دنیا کو نہ بتائیں، آپ کی خامیوں سے جا کے ڈھنڈورا نہ پیٹیں اس کا، آپ کے ساتھ اس کی بات کریں. تیسری چیز انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کے اپنے اخلاق پر کی کمیوں پر مطلع ہونے کا ایک بڑا ذریعہ آپ کے دشمن ہیں. آپ کے دشمن جو باریک نگاہ آپ پر رکھتے ہیں، جب وہ کبھی آپ پر تنقید کریں تو یہ مت سمجھیں کہ دشمن ہے تو اس کا تو کام ہی میری دشمنی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کی درست خامی پکڑی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کی درست بات پتہ چلی ہو. اس لیے اپنے دشمنوں کی تنقید کو بھی بنظر انصاف دیکھیں اور سوچیں کہ واقعی اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہو جس کو اس نے تاڑ لیا، جس نیت سے بھی تاڑا، اس کی نیت کو بھی چھوڑیں، اس کے ارادے کو بھی چھوڑیں، اس کی دشمنی کو بھی چھوڑیں، اس بات کو سوچیں جو وہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے. اور چوتھا انہوں نے کہا کہ اپنے اخلاق کو جانچنے کے لیے لوگوں کے اخلاق کو آئینہ بنائیں. آپ کو یقیناً لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے لوگوں کی کچھ باتیں ناگوار گزرتی ہوں گی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ناگوار گزرتی ہوں گی. تو جو چیزیں آپ کو لوگوں کی ناگوار گزرتی ہیں،
یہ غور کر لیں کہ یہ چیزیں کہیں میرے اندر بھی تو نہیں ہیں، یہ چیزیں کہیں میں بھی تو نہیں کرتا ایسے ہی، کیونکہ اپنی چیز انسان کو نہیں پتہ چل رہی ہوتی، لیکن جب لوگ کسی سے آپ کو تکلیف پہنچے، اس کے اخلاق کی وجہ سے آپ کو کوئی اذیت پہنچے، کوئی آپ کو دشواری ہو، آپ کو کوئی بات بری لگے، تو اس کو آئینے کی طرح اپنے آپ کو اس کے اندر فوراً دیکھ لیں کہ یہی عادت کہیں میری بھی تو نہیں۔